فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل چہارم، ان برائیوں کا بیان جو ہماری عادات میں شامل ہو چکی ہیں۔ امراء و سلاطین کو برائی سے روکنے اور ان کو بھلائی کا حکم دینے کے متعلق ضروری باتیں ہم فصل حاضہ کا مطلب اس اور آئندہ فصل میں بیان کریں گے۔ جو برائیاں ہماری عادات میں شامل ہو چکی ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن ہم چند ایسی برائیوں کا ذکر کریں گے جس سے باقی کا اندازہ کیا جا سکے گا۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، مساجد میں عموماً مشاہدہ ہوتا ہے کہ رکوع اور سجود میں عدم طمانینت سے نماز کو خراب کیا جاتا ہے، یعنی لوگ جلدی جلدی رکوع اور جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں، خود بھی اور جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ ایسی ہی دوسری باتیں ہیں جو نماز کو بگاڑ دیتی ہیں، مثلا دانستہ طور پر کپڑوں کا ناپاک ہو جانا، چھینٹے پڑ جانا، یا اندھیرا ہونے کی وجہ سے رخ صحیح طور پر قبلہ کی طرف نہ ہونا، کیونکہ اس دور میں بجلی نہیں تھی۔ نابینا ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا پاکی ناپاکی کا۔ اور انہی برائیوں میں سے ایک گانے کے انداز میں قرات کرنا ہے۔ اب یہ سب خرابیاں کہاں ہوتی ہیں؟ مساجد کے اندر۔ ان برائیوں کی روک تھام کرنا اور ان سے آگاہی حاصل کرنے میں مشغول ہونا نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مؤذنوں کا خواہ مخواہ اذان کو لمبا کرنا اور اس کے کلمات کھینچنا، یہ بھی ایسی ہی برائیوں میں سے ہے۔ نیز ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خطیب نے ریشمی کپڑے پہن رکھے ہوں یا اس کے ہاتھ میں سونے کے دستے کی تلوار ہو۔ مساجد میں جھوٹی باتیں کرنا یا ایسی گفتگو میں مصروف ہونا جس سے فتنے پیدا ہو ناپسندیدہ ہے، یعنی خطبے کے دوران ایسی باتیں کرنا یا بعد میں بیٹھ کے گفتگو کے درمیان جھگڑے فساد کرنا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط ہو، اس بات سے ضرور منع کرنا چاہیے۔ یعنی بعض لوگ مسجد میں جا کر وہاں پر اسلامی آداب کو بھول جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ادویات، تعویذات اور خورد و نوش کی اشیاء فروخت کرے، یعنی مسجد کے اندر خرید و فروخت شروع کر دے۔ مانگنے اور اشعار گانے کے لیے مجمع لگائے جائیں۔ ان میں سے بعض چیزیں تو مطلق حرام اور بعض مکروہ ہیں۔ بازار کی برائیاں بھی بہت ہیں، اور ان میں سے لین دین میں جھوٹ بولنا اور اشیاء کے عیب کو مخفی رکھنا ہے، یعنی عام طور پر مارکیٹس میں یہ خامیاں بہت عام ہوتی ہیں، یعنی دھوکے سے غلط چیز بیچنا۔ جو آدمی کہے میں نے یہ سامان 10 درہم میں خریدا ہے اور 1 درہم اس پر منافع لے رہا ہوں، اور وہ اس میں جھوٹا ہو تو وہ فاسق ہے، نافرمان ہے، گناہگار ہے۔ جس آدمی کو تاجر کے جھوٹے ہونے کا علم ہو اس پر واجب ہے کہ خریداروں کو اس کے جھوٹ سے مطلع کر دے۔ اگر وہ بیچنے والے کی رعایت کرتے ہوئے خاموش رہے گا تو یہ بھی اس کی خیانت میں شریک ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ کسی چیز کے عیب کو جانتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ خریدار کو بتا دے۔ اگر کسی کی ترازو یا گز وغیرہ میں فرق ہو، یعنی ناپنے کا آلہ جو ہے، تو جس کو معلوم ہو جائے اس پر فرض ہے کہ اس کو خود درست کرائے۔ ایسا نہ کر سکتا ہو تو حاکم کو اطلاع دے کر تبدیل کرا دے، لیکن لوگوں کو دھوکے سے بچائے۔ ان میں سے ناجائز شرطیں لگانا، سود کا لین دین اور راگ رنگ کے آلات اور جاندار چیزوں کی مجسموں کی تجارت کرنا وغیرہ بھی ہے، یعنی اسٹیچوز کا بیچنا خریدنا۔ گلیوں کی برائیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے مملوکہ مکان یا دکان کا تھڑا وغیرہ باہر گلی میں نکال دینا، یعنی اپنی زمین سے آگے کی گورنمنٹ کی زمین یا لوگوں کی زمین پر اپنا شیڈ ڈال دینا کہ جس سے دوسروں کو، راہ چلنے والوں کو تکلیف ہو۔ اور گلی میں درخت لگانا جس سے راستہ تنگ ہو جائے اور گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔ راستے میں اتنی مقدار میں لکڑیاں یا غلہ وغیرہ لا کر رکھ دینا جو کہ عموماً گھروں میں لایا جاتا ہے، یہ جائز ہے کیونکہ اس ضرورت میں سبھی مشترک ہیں۔ جانوروں کا گلی میں باندھ دینا جس سے راستہ تنگ ہو جائے، خاص طور پر جو لوگ بھینس سے ڈرتے ہیں یا کتے سے، ان کے لیے تو بہت اذیت ہے، اور جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہو ناجائز ہے، اس سے منع کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی باندھ کے چلا گیا یا گاڑی رستے میں کھڑی کر گیا یا غلط پارکنگ کر گیا تو اسے منع کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر اتنی سی دیر کے لیے ہو جو سواری سے اترنے یا سوار ہونے کے لیے درکار ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں،
پھر پیچھے والے کو ہارن بجا کر تنگ نہیں کرنا چاہیے جبکہ نظر آ رہا ہو کہ دوسرے نے گاڑی کیوں روکی. ہاں اگر کوئی مستقل طور پر روک کر چلا جائے تو وہ غلط ہے. ان میں سے یہ بھی ہے کہ جانوروں پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ لادا جائے اور راستے میں کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینک دیا جائے یا خربوزہ وغیرہ کے چھلکے ڈال دیے جائیں یا اتنا پانی چھڑک دیا جائے جس سے لوگوں کے پھسلنے کا خطرہ ہو، یعنی کچی سڑک ہو خاص طور پر تو، یا پرنالے وغیرہ کا پانی گلی میں جمع ہوتا ہو. ان خرابیوں کا انسداد حکومت کا کام ہے، عام آدمی تو اس میں صرف واعظ و نصیحت ہی کر سکتے ہیں. نمبر 4، حمام کی برائیوں میں سے ان کے دروازوں یا عمارت کے اندر جانوروں کی تصاویر کا ہونا ہے، یعنی پبلک بات وغیرہ میں جو تصویریں لٹک رہی ہوتی ہیں، اور اس میں اتنا کافی ہے کہ تصویر کے منہ مٹا دیے جائیں یا ان پہ سیاہی مل دی جائے جس سے تصویر باطل ہو جائے. جو آدمی اس سے منع نہ کر سکے اس کے لیے بہت مجبوری کے سوا ایسے حمام میں داخل ہونا، یعنی ایسی جگہوں پر جانا جائز نہیں. اسے کسی دوسرے حمام میں غسل کرنا چاہیے. اور ان میں سے سطر کا ننگا کرنا اور دیکھنا، یعنی لباس ایسا پہننا کہ جس میں سطر پورا نہ ڈھکا ہوا، اور میل کچیل اتارنے والے کے لیے ناف سے نیچے ران تک ملنے کے لیے ننگا کرنا، اور ملنے والے کا شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ہے. یعنی یہ سارے منکرات ہیں اور ان سے روکنا چاہیے جو بھی کوئی کسی کو کچھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھے. اور ان میں سے یعنی ان برائیوں میں سے تھوڑے پانی میں پلید ہاتھ یا پلید برتن ڈبونا بھی ہے، یعنی نیچے کپ رکھا ہوا وہ اٹھا کے تو بالٹی میں ڈال دے انسان، یا یہ کہ گندا ہاتھ لا کے پورے بڑے ٹب میں ڈال دے اور اس سے ہاتھ ڈال کے پانی دھونا شروع کر دے اپنے ہاتھوں کو یا کسی چیز کو. اگر کوئی مالک ہی ایسا کرے تو اس پر اعتراض نہ کیا جائے بلکہ نرمی سے کہے، بھائی کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ میری طہارت ضائع کر کے مجھے تکلیف نہ دو. مہمانی کی برائیوں میں سے مردوں کے لیے ریشمی فرش بچھانا، یعنی صوفے وغیرہ یا کشن ایسے رکھنا کہ جو ریشم کے بنے ہوں، سلک کے ہوں، اور اس میں مرد آ کے بیٹھتے ہوں. اور سونے چاندی کی انگیٹھی میں عود وغیرہ جلانا، اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا ہے. نیز گلاب کے عطر کا استعمال کرنا، منقش پردے لٹکانا بہت قیمتی جس پر نقش و نگار بنے ہوئے ہوں، اور مزامیر میوزیکل انسٹرومنٹس اور گانے والیوں کے گانے سننا ہے. جوان مردوں پر عورتوں کا اس طرح جھانکنا جس سے ان کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے. یعنی عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن عورتوں کا بھی مردوں کو دیکھنا جو منکرات میں سے ہے. تو یہ سب بری باتیں ہیں، ان کو تبدیل کرنا واجب ہے، اور جو ان کو تبدیل نہ کر سکے تو اس پر لازم ہے کہ وہاں سے چلا جائے. قالین اور ترپال وغیرہ پر، ترپال ہوتی ہے نا جو اوپر ٹینٹ لگاتے ہیں جس طرح، اگر تصاویر ہوں تو ناجائز نہیں. اسی طرح عورتوں کے لیے ریشمی فرش اور سونے چاندی کا استعمال بھی جائز ہے. البتہ سونے کی بالیاں پہنانے کے لیے بچی کے کان میں سوراخ کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ تکلیف دینے والا زخم ہے. بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات وہ ایک دوسرے کا کھینچ کے کان کاٹ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بالکل کان میں سوراخ کرنا منع ہے. تھوڑا بڑا ہو جبکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے. گلوبند اور کنگن میں اس سے کفایت ہو سکتی ہے، یعنی یہی کافی ہے. اس کام کے لیے کسی کو اجرت دینا اور اجرت لینا دونوں حرام ہے. اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ ضیافت میں کوئی بدعتی شامل ہو جو اپنی بدعت کے متعلق باتیں کرتا ہو، یعنی ایسے گیسٹ اسپیکر کو بلا لینا جو غلط باتیں کرے، اس کے ساتھ جانا جائز نہیں، سوائے اس آدمی کے جو اس کی باتوں کی تردید کر سکے، یا بدعتی بدعت کی تبلیغ نہ کرتا ہو لیکن ایسی صورت میں بھی اس سے کراہت کا اظہار کرے، کیونکہ اس سے پھر بدعات کو رواج دینے کا موقع ملے گا. اگر وہاں جھوٹ اور فحش باتوں سے لوگوں کو ہنسانے والا ہو تو نہ جائے، یعنی ایسے کامیڈین جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائیں تو ایسے پروگرام میں بھی نہیں جانا چاہیے، اسے روکنا واجب ہے. البتہ اگر ایسا مزاح ہو جس میں جھوٹ اور فحش نہ ہو تو تھوڑا بہت جائز ہے، یہ بھی حد کے اندر، لیکن اسے ایک عادت بنانا جائز نہیں. عام برائیوں سے اجتناب بھی ضروری ہے. اگر یقین ہو کہ ایک برائی بازار میں ہمیشہ رہتی ہے یا کسی خاص وقت میں ہوتی ہے اور وہ اس کو دور کرنے پر قادر ہو تو اسے جائز نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہے، بلکہ اس پر فرض ہے کہ باہر نکلے، اور اگر اس کا کچھ حصہ بھی دور کر سکتا ہو تو دور کر دے. یعنی جو شخص
برائی سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ گھر سے نکلے اور باہر نکل کر لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ برائیاں دور کرنے کے سلسلے میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ یہ کام اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش سے شروع کرے۔ سب سے پہلے اپنے سے آغاز کرے۔ اپنے نفس کی اصلاح فرائض کی ادائیگی اور محرمات کے ترک سے کرے۔ یعنی نفس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ فرائض کو صحیح طور پر ادا کرنا، جیسے نماز وغیرہ، اور حرام چیزوں کو چھوڑ دے۔ مثلا اگر کوئی شخص قرآن بھی پڑھے اور ساتھ میوزک بھی سنتا رہے تو قرآن یاد ہونا مشکل ہوگا۔ پھر اپنے عزیز و اقارب کو یہی تعلیم دے، پھر اپنے محلے اور ہمسایوں تک اس کو پہنچائے، پھر اپنے شہر اور اس کے مضافات تک، اور پھر ساری دنیا تک۔ اگر کوئی نزدیک کا آدمی اس فریضے کو ادا کرے تو دور والے سے ساقط ہو جائے گا، ورنہ ہر وہ آدمی باہر نکلے جو اس پر قادر ہو۔ یعنی جو بھی برائی سے روک سکتا ہو اسے پھر باہر نکل کر برائی سے روکنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔